learning Quran together. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. سورہ المؤمن آیت 31. مثل دأبی حالت کی طرح قوم نوح و آدم و سمودہ، قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود، والذین من بعدہم اور ان لوگوں کے جو ان کے بعد میں تھے، وما اللہ یرید ظلما للعباد اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کسی طرح کے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. یعنی جیسے تم سے پہلے کافروں کی عادت تھی، وہ سب مثلاً قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود اپنے کفر اور انبیاء کو جھٹلانے پر جمے رہے، یہاں تک کہ پھر اللہ کا عذاب آ گیا جس نے انہیں ہلاک کر دیا. اس مرد مومن نے کہا کہ اسی بات کے بارے میں مجھے تمہارے لیے ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ کسی کو جرم اور گناہ کے بغیر نہیں پکڑتا. تو دیکھ لو، جرم تو واضح ہے اور گناہ تو سب کو معلوم ہی ہے. یہ ہلاکت پچھلوں نے بھی خود بلائی تھی اور اب تمہارا بھی ایسا ہی حال ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا رہے ہو، ان کی مخالفت کر رہے ہو، بڑے گناہوں کے کام کر رہے ہو. یہ عذاب کو دعوت دینا ہی تو ہے جس کا مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے. وَيَا قَوْمِي اور اے میری قوم، انی اخاف علیکم یقیناً میں تم پر ڈرتا ہوں، یوم التناد ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے. اس مرد مومن نے اپنی قوم کو دنیا کے عذاب سے ڈرانے کے بعد پھر آخرت کے عذاب سے ڈراتے ہوئے کہا کہ مجھے تمہارے بارے میں یوم التناد یعنی قیامت کے دن کا ڈر ہے، جب زمین میں سور پھونکنے کے بعد زلزلے آئیں گے تو لوگ بھاگیں گے اور ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکاریں گے. یوم تولون جس دن تم پھر جاؤ گے، مدبرین پیٹ پھیرتے ہوئے، ما لکم من اللہ من عاصم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. ومن یضلل اللہ اور جس سے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اس نے کہا کہ تم سب لوگ چیخو پکار میں پیٹ پھیر کر بھاگو گے، یہ وہ وقت ہوگا جب تمہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. تم اپنی طاقت سے اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا نہیں سکو گے اور اللہ کے سوا کوئی اور نہ ہوگا جو تمہیں اس عذاب سے نجات دے دے. ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے فیصلوں میں عادل اور حکیم ہے. اگر اس نے تمہیں ہدایت نہ دی تو صاف ظاہر ہوگا کہ تم اس ہدایت کے لائق نہیں ہو. جس کو وہ ہدایت سے محروم کر کے گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ اور البتہ آیا تمہارے پاس یوسف من قبل اس سے پہلے، بالبیناتی واضح دلائل کے ساتھ، فما زلتم تو مسلسل تم رہے، فی شک میں، مما جاءکم بہ جو وہ لے کر تمہارے پاس آیا. اس مومن مرد نے کہا کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام مصریوں کے پاس کھلے دلائل لے کر آئے تھے، وہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی. تم نے ان کی عظمت اور دبدبے کی وجہ سے ان کی اطاعت کی، تم نے نبی ہونے کی حیثیت سے ان کی بات نہیں مانی تھی. یوسف علیہ السلام جو حق لے کر آئے تم اس میں شک کرتے رہے، اس لیے نہ تم ایمان لائے اور نہ تم نے یقین کیا. حتیٰ اذا ہلکا یہاں تک کہ جب اس کی وفات ہوئی، کل تو تم نے کہا، لیبعث اللہ من بعدہ رسولا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا. کذالک یضل اللہ اسی طرح بھٹکاتا ہے اللہ، من ہوا مسرفن اسے جو ہو حد سے گزرنے والا، مرتاب شک میں پڑنے والا. یعنی یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد تم نے کہا تھا کہ اب اللہ کا کوئی رسول نہیں آئے گا. تم نے نہ زندگی میں ان کی نبوت کو تسلیم کیا اور موت کے بعد سلسلہ نبوت کو ہی بند کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارا گمان باطل تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول مبعوث کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکیں. اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والے اور شک کرنے والے کو گمراہ کر دیتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ کسی چیز پر یقین نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر، انبیاء کی سچائی اور ان کی رسالت پر شک کرتے ہیں. الذین یجادلون فی آیات اللہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، بغیر سلطان بغیر کسی دلیل کے، آتاہم جو ان کے پاس آئی ہو، کابورا مقتن بڑی ہے ناراضگی کی بات، عند اللہ اللہ کے نزدیک، و عند الذین آمنوا اور ان کے نزدیک جو ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے حد سے گزرنے والے شکی لوگوں کے طرز عمل کی وضاحت کی ہے کہ وہ ان آیات میں جھگڑتے ہیں جو حق اور باطل میں فرق واضح کرتی ہیں. وہ آیات کے واضح ہونے کے باوجود بے دلیل ان میں جھگڑے کرتے ہیں. تو جو لوگ باطل سے حق کو جھٹلاتے ہیں ان کا رویہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کے نزدیک بڑی سخت ناراضگی کا باعث ہے. کذالک یطبع اللہ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ علی کل قلبی ہر اس دل پر، متکبر جبار جو تکبر کرنے والا ہے، سرکش ہے. یعنی جیسے آل فرعون اور اس سے پہلے جھٹلانے والوں، تکبر کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دی، اسی طرح اللہ تعالیٰ حق کو ٹھکرانے والے اور مخلوق کو حقیر سمجھنے والے، متکبر اور ظلم کی انتہا کرنے والے جابروں کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. جب مہر لگ جاتی ہے تو لوگ پھر نہ اچھائی کو پہچانتے ہیں نہ برائی سے وہ باز آتے ہیں.
وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا حامانو، اے حامان، ابنی لی سرحن، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا، لعلی ابلغ، تاکہ میں پہنچوں، الاسباب، راستوں تک۔ فرعون نے سرکشی، ڈھٹائی اور تکبر کرتے ہوئے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کرو تاکہ میں آسمان کے راستوں پر جا پہنچوں، اسباب السماواتی، آسمان کے راستوں تک، فاطلع الی الہ موسیٰ، بس میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، وانی لاظنہ کاذبا، اور یقیناً میں اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ فرعون نے کہا، وہ راستے جو آسمان تک لے جائیں، میں اس عمارت کی چھت پر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو جھانک کر دیکھ لوں گا۔ اس طرح اس نے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا مذاق اڑایا اور کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے دعوے کو جھوٹا سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوئی رب ہے اور وہ آسمانوں کے اوپر ہے، مگر وہ چاہتا تھا کہ فرعون احتیاط سے کام لے کر معاملے کی خود خبر لے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، فرعون کے لیے اس کی بد عملی خوشنما بنا دی گئی، وَصَدُّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ، اور نہیں چال فرعون کی، إِلَّا فِي تَبَابٍ، مگر ہلاکت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی سرکشی اور گمراہی کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ ہے وہ سبب جس نے اسے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو جھٹلانے پر آمادہ کیا تھا۔ شیطان اس کی بد اعمالی کو سجاتا رہا، اس برے عمل کی طرف اسے دعوت دیتا رہا، اس کے عمل کو خوبصورت اور نیک عمل بنا کر اس کے سامنے پیش کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ اسے اچھا عمل سمجھنے لگا اور اس نے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی اور اپنے اس عمل کے بارے میں اس طرح مناظرہ کرنے لگا جس طرح وہ حق پرست ہے، حالانکہ وہ سب سے بڑا مفسد تھا۔ فرعون نے حق کے خلاف چال چلی اور لوگوں پر یہ ظاہر کیا کہ اس کا موقف درست ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ باطل ہے۔ یہ چال دنیا اور آخرت میں اس کے لیے خسارے کا باعث بنی، اس چال کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں تھا۔ وقال الذی آمن، اور وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی، تم میری پیروی کرو، اہدیکم سبیل الرشاد، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا۔ اس شخص نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ہدایت کا راستہ وہ نہیں ہے جو فرعون بتاتا ہے، میری پیروی کرو، میں تمہیں اللہ پر ایمان اور اس کی شریعت کی اتباع کا راستہ دکھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اور شہر کے دور مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو۔ سورہ یاسین آیت 20۔ فرعون کا دعویٰ درست نہیں تھا کیونکہ وہ بھٹکا ہوا تھا اور وہ مرد مومن اسی راستے کی طرف بلا رہا تھا جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے تھے، اس لیے وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا تھا۔ یا قومی انما ھذہ الحیات الدنیا، اے میری قوم، یقیناً یہ دنیا کی زندگی متاع، تھوڑا سا فائدہ ہے، وان الآخرۃ، اور یقیناً آخرت، یا دار القرار، وہی گھر ہے قرار کا۔ یعنی دنیا کی زندگی ایک متاع ہے جس کی نعمتوں سے بہت کم فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، پھر یہ متاع ختم ہو جائے گی، اس لیے یہ متاع دنیا تمہیں ان مقاصد کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے جن کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ دنیا تو فنا کا گھر ہے، ہمیشہ کا گھر تو آخرت کا ہے، اس لیے دار البقاء کے لیے عمل کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ آخرت کے لیے عمل کرو، وہ اعمال تمہیں ابدی سعادت تک پہنچائیں گے۔ من عمل سیئۃ، جس نے برا عمل کیا، فلا یجزا، تو نہ وہ بدلہ دیا جائے گا، الا مثلہا، مگر مانند اسی کے، یعنی جس نے گناہ، شرک، کفر، ظلم کا ارتکاب کیا، اللہ تعالیٰ اس برائی پر اسے برابر کا بدلہ دے گا، یعنی صرف اسی کی سزا دے گا جو اس نے برائی کی ہے، اس کے مطابق ہی عذاب دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ ومن عمل صالحا، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، اس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، مرد ہو یا عورت، اور اس کے وعدوں اور وارننگز پر یقین رکھے گا، اس کی ملاقات اور اعمال کی جزا سزا پر یقین رکھے گا، اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کی پابندی کرے گا اور عبادت میں اخلاص کے لیے کوشش کرے گا، اللہ کی شریعت پر چلے، تو ایسے ایمان والے کو بے حساب صلہ یعنی اجر و ثواب دیا جائے گا، انہیں جنت میں داخل کر کے اللہ تعالیٰ ان پر مہربانیاں فرمائیں گے اور نیکی کا ثواب کبھی ختم نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں مقدر کر دی ہیں اور پھر انہیں صاف صاف بیان بھی کر دیا ہے۔
بس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھا ہے، اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے ہاں 10 گنا سے 700 گنا تک نیکیاں لکھی ہیں اور اس سے بڑھا کر۔ اور جس کسی نے برائی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے ہاں ایک نیکی لکھی ہے، اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اپنے ہاں اس کے لیے ایک برائی لکھی ہے۔ صحیح بخاری 6491۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسا 10 گنا ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اس کو بس اس کے برابر بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ الانعام 160۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔